آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ، میں یہاں قانون پر عمل کے لیے آیا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے سینئر صحافی محسن بیگ کے خلاف درج 2 مقدمات کے اخراج کی سماعتوں پر کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو آزادانہ انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سائبر کرائم پر برہمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت ڈائریکٹر سائبر کرائم کے خلاف کارروائی کیوں نہ کرے۔ جمہوری معاشرے میں یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ پولیس کیس میں قانون مطابق کارروائی کیوں نہ چلنے دیں۔ بے شک چھاپا غلط طریقے سے ہوا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ ریاست کی ریٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ محسن بیگ کو گرفتار کیا، تھانے میں آمد روانگی کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ محسن بیگ نے گرفتاری کے موقع پر ایف آئی اے کے 2 اہلکاروں کو مارا، حوالات لے جاتے ہوئے شدید مزاحمت کی۔ محسن بیگ کی گرفتاری تھانے میں آمد روانگی کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ معاملے کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے، بے شک کوئی ان کے گھر غلط گیا ہوگا۔ وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت میں کہا کہ محسن بیگ کے خلاف 4 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں 2 مقدمات درج کیے گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ وکیل کو تھانے میں رسائی دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ شکایت کنندہ اسلام آباد میں تھا تو مقدمہ لاہور میں کیوں درج ہوا؟ کیا ایف آئی اے پبلک آفس ہولڈر کی ساکھ کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے؟ ایف آئی اے کا کون سا ڈائریکٹر ہے جو آئین کو مانتا ہے اور نہ قانون کو؟ یہ کسی ایک فرد کا نہیں، شہریوں کے حقوق کا تحفظ کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایف آئی اے سے سوال کیا کہ آپ نے انکوائری کی یا کوئی نوٹس جاری کیا؟ چیف جسٹس نے ان پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ نوٹس جاری نہ کر کے آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ یہ کیس اختیارات کے غیر قانونی استعمال کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ دلائل دیے جا رہے ہیں، کیا خود کو قانون سے اوپر سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کارروائی کی کیونکہ شکایت کنندہ ایک وزیر تھا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے سے سوال کیا کہ آپ نے اس عدالت میں کیا بیان حلفی دیا تھا؟ آپ نے کیا ایس او پی بنایا تھا؟ اس عدالت نے واضح کہا تھا کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ سیکشن 20 پر تھا، یہ سیکشن 21 کے تحت کارروائی ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت آپ کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ایف آئی اے کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ایف آئی اے کا کام پبلک آفس ہولڈرز کا تحفظ نہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ عدالت کتنے عرصے سے آپ کو موقع دے رہی ہے؟ ہر کیس میں ایف آئی اے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ یہ عدالت ہر بار ایف آئی اے کو بتا رہی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ لاہور میں کمپلینٹ کیوں دی گئی، جس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ وفاقی وزیر نے لاہور میں درخواست دی۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا وفاقی وزیر لاہور دورے پر گئے ہوئے تھے؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ 15 فروری کو شکایت درج کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا، کیا ایف آئی اے نے پہلے نوٹس جاری کیا؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے عدالت میں بیان دیا کہ نہیں، نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ ایف آئی آر پڑھیں۔ جمہوری ملک میں ایسی کارروائیاں کرنی ہیں تو عدالتوں کو بند کر دیں۔ آپ اپنی کارروائی کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عدالت آپ کو شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ ہم آپ کے بچے ہیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بچے ہیں، نہ میں آپ کا باپ، میں یہاں قانون پر عمل کے لیے آیا ہوں۔ کیا ایف آئی اے نے گرفتاری سے پہلے کوئی انکوائری کی؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ اگر انکوائری کرتے تو ملزم کو پتہ چل جاتا اور وہ شواہد مٹا دیتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس کتنے کیسز زیر التوا ہیں؟ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ 14,000 کیسز زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے تمام کیسز میں گرفتاریاں کی؟ آپ کا کیس اس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ آپ نے عدالت اور سپریم کورٹ کو بیان حلفی دیا کہ آپ ایس او پی پر عمل کریں گے۔ آپ وفاقی حکومت اور ایف آئی اے کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ مجھے
21D کا قانون پڑھنے کی اجازت دیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اجازت دی۔ ڈائریکٹر FIA نے 21D کا قانون پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ یہاں آپ کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے۔ آپ یہاں مزید بحث کر رہے ہیں۔ کیا اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ لکھ کر دیں کہ کس نے آپ کو یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس تمام معاملے کا ذمہ دار معاشرہ نہیں، سیاسی قیادت ہے۔ آپ نے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ عدالت آپ کو شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے۔ عدالت معاملے پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پیش ہونے کا حکم دیتی ہے۔ اس شخص نے FIA کے اپنے SOPs کے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ عدالت آزادی اظہار رائے پر قدغن برداشت نہیں کرے گا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ FIA عوامی نمائندگان کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کے قانون میں ہے کہ آپ نے پہلے انکوائری کرنی ہے۔ آپ نے کوئی انکوائری نہیں کی کیونکہ شکایت وزیر کی تھی۔ ٹاک شو ٹیلی ویژن پر ہوا تو پھر متعلقہ سیکشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ نے کہا کہ جب وہ ٹاک شو فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ہم نے کارروائی کی، جس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ نے کیا انکوائری کی؟ کیا ملزم نے وہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کیا؟ اس پروگرام میں کتنے لوگ تھے؟ سب نے وہی بات کی تو باقی تینوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ FIA نے جواب دیا کہ باقی لوگوں نے وہ بات نہیں کی جو محسن بیگ نے کی، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ کیا آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے؟ عدالت آپ کو بار بار سمجھا رہی ہے کہ کرمنل ڈیفامیشن ایک پرائیویٹ رائٹ ہے۔ اٹارنی جنرل عدالت کو مطمئن کرے گا کہ کیوں نہ اس جرم سے متعلق دفعات کو ختم کیا جائے۔ یہ عدالت آپ کو اختیارات کا غلط استعمال کی اجازت نہیں دے گی۔ آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے کہ ہم پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن بیگ کے دیگر 2 درخواستیں نمٹا دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آن لائن ڈیجیٹل TV، اسلام آباد۔